السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ وائرسز کے حوالے سے ہے کہ وائرسز کیا ہے، اس کا سٹرکچر اور اس کی ڈسکوری کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آ جاتے ہیں وائٹ بورڈ پہ، تو ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از وائرس۔ سو وائرسز آر دا اسمالسٹ انفیکشس ایجنٹ رینجنگ فرام اباؤٹ 20 نینومیٹر ٹو 300 نینومیٹر۔ وائرسز جو ہے یہ اسمالسٹ انفیکشس ایجنٹ ہے یا اسمالسٹ آرگینزم ہے، اور یہ اس کا جو سائز ہے 20 نینومیٹر سے 300 نینومیٹر ہے۔ دے آر 10 to 100 ٹائمز اسمالر دین دا بیکٹیریا سے بھی یہ چھوٹے ہے، 10 to 100 ٹائمز اسمالر دین دا بیکٹیریا۔ وائرسز آر unable to grow in artificial media۔ آرٹیفیشل میڈیا کا مقصد ہے کہ مختلف ایگرز یا میڈیا ہم یوز کرتے ہیں لیبارٹری کے اندر، اس میں بیکٹیریا کو یا فنگس کو گرو کرتے ہیں۔ بیکٹیریا یا فنگس کے لیے مختلف ایگرز ہے یا نیوٹرنٹ میڈیا ہے، جیسا کہ بلڈ ایگار ہو گیا، نیوٹرنٹ ایگار ہو گیا، میکان کی ایگار ہو گیا، یا فنگس کے لیے SDA ایگار۔ یہ سارے جو ہے یوز کیے جاتے ہیں لیبارٹری کے اندر، اور آؤٹ سائڈ دا لیونگ سیل یا لیونگ آرگینزم کی باہر ان لیبارٹری ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں، لیکن وائرسز آرٹیفیشل میڈیا میں گرو نہیں کر سکتے، بٹ دے کین گرو اونلی ان لیونگ سیل۔ یہ صرف اور صرف لیونگ سیل میں گرو کر سکتے ہیں۔ وائرسز لارجلی لیک میٹابولک مشینری آف دیئر اون ٹو جنریٹ انرجی اور سنتھسائز پروٹین۔ وائرسز کے پاس جو ہے اپنا کوئی مشینری ایسا نہیں ہے جو بیکٹیریا یا ادر اینیملز میں موجود ہوتا ہے۔ تو وائرسز جو ہے یہ ہوسٹ سیل یا لیونگ سیل کی مشینری کو ہائیجیکٹ کر کے اور اپنا جو میٹابولکلی ایکٹیویٹیز ہیں انسائڈ دا سیل یہ مینٹین کرتے ہیں۔ وائرسز ویری گریٹلی ان اسٹرکچر، یا مختلف جو جینوم آرگنائزیشن ہے یا ایکسپریشن اینڈ اسٹریٹجیز آف ریپلیکیشن یا اسٹرکچر یا آن دا بیسز آف ہوسٹ یا لیونگ سیل، وائرسز آر ڈفرینٹ۔ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ بہت سارے ٹائپس ہے وائرسز میں، اور وائرسز یہ ایسے انفیکشس ایجنٹ ہے جس میں ہیریڈیٹری میٹریل DNA اس میں موجود ہوتا ہے اور یا RNA اس میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ساتھ بیک وقت DNA اور RNA وائرس میں نہیں پایا جاتا، تو اس وجہ سے وائرسز آر دا بارڈر لائن آف لائف، زندگی کی بارڈر لائن پہ ہے، نہ تو یہ صحیح طریقے سے اس کو ہم لیونگ آرگینزم بول سکتے ہیں، نہ ڈیڈ باڈیز ہے۔ وائرسز آر نون ٹو انفیکٹ، یہ جانا جاتا ہے جو انفیکٹ کر سکتا ہے یونی سیلولر آرگینزم سچ ایز بیکٹیریا، algae اینڈ آل ہائر پلانٹس اینڈ اینیمل۔ جتنی بھی اینیملز اور پلانٹس ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا کو بھی وائرس جو ہے انفیکٹ کر سکتا ہے، جیسا کہ بیکٹیریوفیج ایک وائرس کا نام ہے جو بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈسکوری پہ کہ کب جو ہے یہ وائرس فرسٹ ٹائم ڈسکور ہو گیا تھا۔ تو وائرسز وار فرسٹ ڈسکورڈ بائی اے رشین بایولوجسٹ، اور جس کا نام ڈیمیٹری لیونووسکی اینڈ ڈچ سائنٹسٹ مارٹینس ویجرینک۔ یہ مشکل نام ہے، لیٹنز یا گریک جو سائنٹسٹ لوگوں نے فرسٹ ٹائم ڈسکور کیا تھا وائرس کو 1980 میں۔ In 1980 during the study of disease of tobacco plants، جب ٹوبیکو پلانٹس پہ ایک ڈیزیز جو ہے آیا تھا اور اس ڈیزیز کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچ گیا تھا۔ جب یہ ڈیزیز کاز ہو رہا تھا اس ٹائم میں ٹوبیکو پلانٹس کو، تو سائنٹسٹ نے سوچا کہ یہ کون سے بیکٹیریا ہو سکتے ہیں جو اس طرح کا جو ڈیزیز ہے یہ کاز کرتے ہیں پلانٹس میں۔ ان سائنٹسٹ نے انفیکٹڈ لیوز ایکسٹریکٹ اس سے بنایا، اور اس کو جو نان انفیکٹڈ پلانٹس تھے یا ٹوبیکو ہیلتھی پلانٹس تھے اس کے پتوں یا لیوز پہ جو ہے ان لوگوں نے وہ ڈال دیا۔ تو کچھ ٹائم بعد یہ جو ٹوبیکو
کا جو ڈیزیز آیا ہوا تھا ان ہیلتھی پلانٹس پہ بھی اس کے اثرات سٹارٹ ہو گئے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو اس فلٹریٹ سے فلٹر ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بیکٹیریا نہیں ہے، ایک ایسا دوسرا کوئی چیز ہے جو ڈیزیز کاز کرتا ہے ٹوبیکو پلانٹس کو، کیونکہ الیکٹران مائکروسکوپ اس ٹائم نہیں دریافت ہو گیا تھا. جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے اس کی تھرو ہم بیکٹیریا کو، یا لائٹ مائکروسکوپ کی تھرو ہم بیکٹیریا کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن وائرسز کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس ٹائم ایک ورڈ جو ہے یوز کیا، اور اس کا یہ ہے کنٹیجیم ویویم پلوڈیکم. یہ گریک ورڈز ہے، گریک الفاظ ہے. اس کا مقصد ہے یا میننگ ہے لیونگ جرم دیٹ از سالوبل، اور دس واز لیٹر نیم ٹوبیکو موزیک وائرس. تو اس کو بعد میں ان لوگوں نے ٹوبیکو موزیک وائرس کا نام دیا. لیونگ جرم دیٹ از سالوبل کا مقصد یہ ہے جب فلٹریٹ بن گیا تو اس میں، کیونکہ بیکٹیریا تو اس سے فلٹر نہیں ہو سکتے تھے، اور وائرس تو فلٹریبل تھا، وہ تو ان سے جو ہے نا پاس ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے سوچا کہ ایک ایسا چیز ہے جو سالوبل جرم ہے، ایسا جراثیم ہے جو سالوبل ہے اور فلٹریٹ کو کاز کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے بعد میں پھر اس کو ٹوبیکو موزیک وائرسز کا نام دیا. تو لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ ایور بیفور دا اسٹڈی آف ٹوبیکو موزیک ڈیزیز، جب یہ ڈیزیز نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے جو ہے دا ٹرم وائرس یوز جنرلی ٹو ریفر ٹو این ان سین کاز آف ڈیزیز. سائنٹسٹ جو ہے اس ٹائم وائرسز کو ایسی ڈیزیز جب ان نون کاز کی وجہ سے، جب لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا کازز کیا ہے، تو اسی ڈیزیز کو یا اسی کاز کو پھر یہ ان لوگوں نے وائرس کا نام دیا. تو ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور ہمیں اجازت دے دو. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.